ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی کرنے والی، مرضات للرب، رب کو راضی کرنے والی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے دو فائدے بیان کیے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ مسواک کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تو بار بار مسواک کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بار بار مسواک کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا کہ میں مسواک کر کر کے اپنا اگلا حصہ گھسا نہ ڈالوں۔ آپ اتنی مسواک کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، مسواک جو ہے اگر آپ کریں گے، منہ کی صفائی ہوگی، دانتوں کی صفائی ہوگی، زبان کی صفائی ہوگی، اور آپ جو کھانا کھائیں گے وہ ہضم ہوگا، جزو بدن بنے گا، اور آپ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اور آپ بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مسواک نہ کی، دانتوں کی صفائی نہ کی، آپ کے دانتوں کو کیڑا لگا ہوا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپ کھانا ٹھونس رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ کھانا جزو بدن نہیں بنے گا، ہضم نہیں ہوگا، اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنے گا۔ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے دانت اچھے تو صحت اچھی، دانت اچھے ہوں گے تو صحت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دانت اچھے نہیں ہیں، آپ صفائی نہیں کرتے، تو بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ آپ بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کرتا، لازم کرتا۔ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو لازم نہیں کیا، فرض نہیں کیا، مگر آپ نے اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ مشقت محسوس نہ ہوتی نا تو میں اسے ہر مسواک ہر نماز کے ساتھ لازم کرا۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے، منہ کی صفائی کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک پکڑتے اور دانتوں کی صفائی کرتے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مسجد میں آتے ہیں تو منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، ان کے قریب بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور ہمارے سے تو لوگ آ کر مسائل پوچھتے ہیں،
اور بعض اوقات اتنی بو آ رہی ہوتی ہے منہ سے کہ بندے کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے لیکن وہ سوال پوچھنے والا آگے آگے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میری وائف وہ جا کر گھر جا کر نا الٹیاں کر رہی ہوتی، کری میرے سے عورت کو سوال پوچھ رہی تھی اور اتنی اس کے منہ سے بو آ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسواک کیا کریں۔ مسواک آپ کے دانتوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ہر روز نا یہ برش کیا کرتا تھا اور آئے روز ڈینٹسٹ کے پاس، آئے روز ڈینٹسٹ کے پاس۔ اس نے ایک دن مجھے مسواک کے حوالے سے میں نے حدیث سنی تو میں نے مسواک کرنا شروع کر۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ڈینٹسٹ کے پاس ہوں، میرا اپنا یہ سامنے والا دانت نہ ہل رہا تھا تو میں نے مسواک شروع کر دی، اس نے ہلنا بند کر دیا۔ تو مسواک میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، نہ صرف اللہ کے نبی کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 امور تمام انبیاء کے پسندیدہ رہے ہیں، 4 کام۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا خوشبو لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ یہ 4 کام انبیاء کے پسندیدہ رہے، ان میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 امور فطرت میں سے ہیں، فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسواک کیا کریں، اس سے دانتوں کی صفائی ہوگی، منہ کی صفائی ہوگی، آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، بہت ساری بیماریوں سے آپ بچیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رب راضی ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا۔ روزے کی حالت میں بھی اللہ کے نبی مسواک کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے شرطیں بنا دی ہیں کہ مسواک ایک جو ہے نا وہ بالش تو ہونی چاہیے، یہ ایسے ہی میڈ ان پاکستان شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسواک ہونی چاہیے جس کو آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں، یہ چھوٹی بڑی کا کوئی تصور نہیں۔ تو مسواک کیا کریں، صفائی کر کے مسجد آیا کریں، صفائی کر کے گھر جایا کریں، اٹھ کر صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے مسواک کیا کریں، مسجد آتے ہیں تو مسواک کر کے آیا کریں، اور تاکہ مسجد میں آنے والے جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کو آپ کے منہ کی بو سے تکلیف نہ پہنچے، اور فرشتے جو ہیں وہ مساجد میں آتے ہیں تو وہ بھی جو بندوں کے منہ سے بو آتی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتوں کو بھی تکلیف سے بچائیں، انسانوں کو بھی تکلیف سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی بیماریوں سے بچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔